اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سورۃ بنی اسرائیل کی ایکسرسائز کو سولو کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ الکہف کا تعارف یعنی اس کی پوری ریڈنگ کریں گے۔ تو ریڈنگ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے لائک کامنٹس اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ سورۃ الکہف، اس کا تعارف۔ سورۃ الکہف مکی صورت ہے، یہ قرآن مجید کی 18ویں صورت ہے۔ تو یہ آپشن بن سکتا ہے کہ سورۃ الکہف قرآن مجید میں کتنے نمبر پر آتی ہیں۔ اس میں 12 رکوع اور 110 آیات ہیں، تو یہ بھی آپ کا ایک سوال بن سکتا ہے۔ سورۃ الکہف کی کتنی آیات، اس کے رکوع کتنے ہیں۔ یہ سورت 15ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ بھی آپ کا ایک آپشن بن سکتا ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے سورۃ الکہف کا نمبر کتنا ہے۔ اس صورت میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے اور الکہف کا معنی غار ہے، تو آپشن کے طور پر یہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ سے الکہف کا معنی ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ اہل مکہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے متعلق سوالات کیے۔ ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے بارے میں سورۃ الکہف میں جواب دیا گیا ہے، اور روح سے متعلق جواب سورۃ بنی اسرائیل میں دیا گیا ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب اعلانیہ دعوت دین کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس ابتدائی زمانے میں کفار کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کو اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر ہمت اور حوصلہ دلایا گیا ہے کہ دعوت اسلام کے عظیم کام میں ہر دور میں داعیان اسلام کو تکالیف اٹھانا پڑی ہیں۔ کے بعد اس کی فضیلت ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الکہف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جائے گا۔ ایک اور موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لی اسے دجال کے فتنہ سے محفوظ کر لیا گیا۔ اس کے بعد اس کا مرکزی موضوع ہے۔ اس صورت کا مرکزی موضوع انسان کو اس بات کا شعور دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش میں پورا اترنے والا ہی حقیقی معنوں میں بندہ مومن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے بنیادی مضامین ہیں۔ سورۃ الکہف کا پہلا رکوع سورت مبارکہ کے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ان مشرکین کی وجہ سے خود کو غم میں مبتلا نہ کریں۔ راہ حق میں پیش آمدہ مشکلات کے حوالے سے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا گیا ہے۔ یہ لوگ صاحب ایمان تھے، بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے ایک غار میں جا کر پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری فرما دی، اس کے بعد ان کو اٹھا دیا گیا۔ اصحاب کہف 309 سال تک غار میں سوئے رہے، تو یہاں پر یہ بھی آپشن بن سکتا ہے کہ اصحاب کہف غار میں کتنے عرصہ سوئے رہے۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو مرنے کے بعد
دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہی ہیں۔ اصحاب کہف کا ذکر کر کے نصیحت کی گئی ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور غافل لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی اہمیت کو مثال دے کر واضح کیا گیا ہے کہ سورۃ الکہف میں دنیا کی بے ثباتی اور عارضی ہونے کو مثال دے کر بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا اور حضرت خضر علیہ السلام کے کچھ امور یعنی کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کو قتل کرنا اور دیوار مرمت کرنا دیکھے تو اپنی تشویش کا اظہار کیا، جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے تمام باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے توجیہ بیان فرما دی اور فرمایا کہ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے حکم کی تعمیل میں انجام دیے گئے ہیں۔ سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ ذوالقرنین کا معنی دو کناروں والا ہے۔ ذوالقرنین عدل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے حکمران تھے۔ ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلاتے ہوئے دیکھا تو انہیں پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنا کر قید کر دیا۔ قرب قیامت یہی یاجوج ماجوج آزاد ہوں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ یہ فساد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی کہ قرب قیامت یاجوج ماجوج کا دوبارہ دنیا میں آنا یہ قیامت کی علامت کبریٰ میں سے ایک علامت ہوگی۔ سورۃ الکہف کے آخر میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم ان کو بتا دیں کہ سب سے زیادہ خسارے والا وہ ہے جو دنیا کے پیچھے پڑا، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی آخرت کا منکر ہو گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس کی نعمتیں ہوں گی۔ اس کے بعد اس باکس کے اندر ہے کہ آپ جانتے ہیں یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ اس کے بعد آخر میں ہے کاموں میں آسانی اور حصول رحمت کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے اس چیپٹر کی ریڈنگ مکمل ہوئی۔ اس کے اہم سوالات اس کو ہائی لائٹ کیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔